سوال بھی انہوں نے رکھا کہ روزہ کب کھولا جانا چاہیے، جبکہ لوگ مختلف اوقات میں روزہ کھولتے ہیں. کچھ لوگ جلدی کھولتے ہیں مغرب سے پہلے ہی، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تاخیر کی جائے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور کچھ لوگ انتظار کر لیتے ہیں مغرب تک کے لیے. میں یہاں پر صرف اتنا عرض کروں گا میرے بھائی شہزاد آپ کی خدمت میں کہ ہم بحمد اللہ ولہ المنہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روش پر، سیرت پر اس لیے چلتے ہیں کہ وہ امین ہیں رسول اللہ کی سنت کے اور وارث ہیں قرآن مجید کے. قرآن مجید کے وارث اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حقیقی کے یہ امین اور امانت دار ہیں. انہوں نے جس طرح سے صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو سمجھا ہمیں بتایا، اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم اپنے روزوں کو تمام کرو رات تک. عجیب بات ہے کہ لفظ لیل کو اللہ نے واضح طور پر رکھا، غروب کا یا مغرب کا لفظ بھی نہیں رکھا کہ کسی کو کوئی شبہ نہ ہو جائے. اور شبہ میں یہ جو آج کل روزے کھولے جا رہے ہیں وہ وقت اختیار نہ کیا جائے. رات کا مطلب یہ کہ جب اندھیرا چھا جائے، اندھیرا چھا جانے تک انسان کو روزہ تمام کرنا چاہیے. اور یہ بھی خاص بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فصاحت و بلاغت کا خالق ہے. چنانچہ اس آیت میں بھی یہ نہیں فرماتا کہ تم روزہ رکھو، روزہ رکھو سومو الی اللیل، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھو رات تک، بلکہ فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو تمام کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی کوئی نظریہ سامنے آ سکتا ہے کہ جو روزے کو تمام نہیں کرنے دیتا اور تمام ہونے سے پہلے ہی اسے ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے. قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اپنے آپ کو قربان کرنا میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی عقل مندی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس حد تک فصاحت و بلاغت سے کام لیا ہے اور واضح پیغام دے دیا ہے. اب قرآن کے واضح پیغام کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی کوئی ایک ایسی حدیث کو لے کر بیٹھ نہیں سکتے کہ رسول اللہ سفر کی حالت میں تھے تو ابھی سورج پوری طرح سے ڈوبا نہیں تھا کہ انہوں نے ستو منگایا اور ستو منگا کر کے انہوں نے افطاری کی. لوگوں نے اصحاب کرام نے یہ پوچھا بھی، تجسس بھی کیا کہ یا رسول اللہ ابھی تو رات ہوئی نہیں ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب اسی کو لے کر کے ایک پوری امت غروب کے وقت ہی روزے کو کھول لیتی ہے، جبکہ اللہ کا جو واضح حکم ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزوں کو تمام کرو رات تک. رات تک اگر آپ صبر کر لیں تو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے روزہ تمام کیا. میں اپنے جتنے بھی بھائی ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا، بلکہ بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، میرے جتنے بھی بھائی اور بہن ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اللہ کے اس حکم کو مان کر کے ہم مغرب تک انتظار کر لیں، صرف 10 سے 12 منٹ کی بات ہے، 10 سے 12 منٹ میں کوئی قیامت نہیں آ جاتی. اگر ہم صبر کر لیں، احتیاط کر لیں، اور لیل تک کی جو بات ہے غروب کے بعد مغرب کا جب وقت آ جائے گا کہ چاروں طرف سے اندھیرا جو چھا جائے، ایسے وقت تک ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں اور روزے کی افطاری کریں تو اس میں زیادہ ہم سیف اور محفوظ ہیں، یا کسی ایک روایت کے بلبوتے پر غروب کے وقت ہی افطاری کر لیں تو اس میں زیادہ سیف ہیں؟ یہ سوال آپ کو ہم کر رہے ہیں، آپ خود ہی اس کا جواب دیجئے گا، سوچئے گا اور بتائیے گا، کیونکہ دونوں ایسے حکم ہیں کہ جن حکم کے اندر ایک حکم میں احتیاط برتی جائے تو ہم سیف پلے کر رہے ہیں، یعنی ہم سیف سائیڈ ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے روزے کو. دوسری طرف بہرحال خطرہ لاحق ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تاخیر کریں گے اور رات تک انتظار کریں گے تو روزہ ہمارا مکروہ ہو جائے گا، لیکن مکمل روزہ تو ہے نا، مکمل روزہ ہے، باطل تو نہیں ہو جائے گا. باطل نہیں ہوگا، مکمل ہوگا، قرآن کی آیت کے مطابق ہوگا،
مان کے چلیں کہ وہ مکروہ بھی ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے اور مکمل ہو جائے اور سیف سائڈ ہم رہیں یہ بہتر ہے، یا پھر جو لیل سے پہلے ادھورا روزہ ہم رکھ کر کے افطاری کر لیں اور روزہ باطل کر لیں وہ بہتر ہے۔ ایک طرف ہے اہل بیت کا مکتب جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لیل سے پہلے مغرب سے پہلے آپ نے جلد بازی کی تو آپ کا روزہ باطل ہو گیا، اور دوسری طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہو جائے گا اگر تاخیر کی، تو مکروہ کر کے روزے کو سیو کرنا زیادہ بہتر ہے یا پھر روزے کو جلدی کھول کے باطل کر لینا بہتر ہے؟ کیا ہے؟ میں نے سوال ہی رکھا ہے، کوئی اپنی طرف سے فیصلہ بھی نہیں دوں گا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس پر توجہ دیں گے، بھول جائیں گے کہ آپ کس مکتب سے آپ متعلق ہیں، کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے۔ اس سے کوئی آپ کو قیامت کے دن یا اپنی قبروں میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کس مکتب کے یا کس مولوی کے پیچھے چلتے رہے اور کس ملا کی بات سن کر کے آپ نے کیا۔ نہیں، یہ کہا پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، یا پھر قرآن کے ساتھ جو وارثان قرآن ہیں ان کی جو روش تھی اور جو سیرت تھی اس پر عمل کیا بھی کہ نہیں کیا، یہ سوال ہوگا، لیکن وہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کس فرقے سے متعلق ہیں۔ لہٰذا آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہی بہتری ہے کہ قرآن کا جو واضح حکم ہے اس کے مطابق روزہ رکھا جائے۔ مسز رضا لندن سے آپ نے نفل کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو